اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی بہترین بیوی بن کر رہیں تو انہیں چاہیے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بہت مالدار تھیں اور سوسائٹی میں ان کی بہت عزت تھی، لیکن جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اپنا غلام بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنی بڑی قربانی دے کر بتا دیا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ پھر جس دوران ساری دنیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہی تھی تو انہوں نے ہی عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بہت برے حالاتوں میں سپورٹ کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے واپس گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو انہوں نے اس وقت پوچھا کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں اور بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مفلسوں کے لیے کماتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ضائع ہونے دے۔ پھر بات یہی نہیں ختم ہو جاتی ہے بلکہ اگلے دن وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ ان سے کہا کہ آپ ان کی بات کو سنیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سارا قصہ سنایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوری صورتحال بتائی تو اس نے تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا ہے اس سے دشمنی کی گئی، اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ بن نوفل کا وفات ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو بھی پڑھیں تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ وہ اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھیں اور کتنا ان کی سپورٹو تھیں۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا بہت زیادہ جانتی تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی بڑے پیارے الفاظ میں کر لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ان کو مشہور اثارات ہیں، اے آسمان، ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، فرق یہ ہے کہ تیرا سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اے آسمان، تیرے سورج کی روشنی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، جبکہ میرے سورج کو اللہ نے جو عزتیں بخشی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی عورتوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ میں اچھی بیوی بن کر رہوں تو اسے ان امہارات المومنین کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنے خاوند کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔